اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں، اور نہ کسی جلسوں پر تشدد کے قائل ہیں، نہ سیاسی ورکروں کی گرفتاریوں کے ہم قائل ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ایک ریت ہے، ہر زمانے میں چلتی ہے، کبھی ایک طرف سے گھومتی ہے، کبھی دوسری طرف سے گھوم جاتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے آج آخری دن ان کا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے چیف جسٹس آئے ہیں، کیا خیر مقدم کریں گے؟ جو سابق چیف جسٹس ان کے حوالے سے کیا تحفظات رہے آپ کے؟ میرے خیال میں انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے، اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں، اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو سر اب چونکہ یہ حکومت اور جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو انصاف دلانے میں ان کی مدد فرمائے۔ تو سر حکومتیں جو توڑی جاتی تھیں غیر آئینی طریقے سے، مختلف کبھی عدلیہ کے ذریعے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نئی آئینی ترمیم جو آئی ہے وہ اب راستہ رک گیا ہے، تو کیا عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی آئینی ترمیم آئے گی جس میں یہ مہنگائی، بجلی کے بل، یہ چیزیں سستی ہوں گی، ختم ہوں گی، اور ان کا کلا کما ہوگا جو گراں فروش ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو کوئی آئینی سقم یا قانونی سقم موجود نہیں ہے۔ البتہ جہاں پر کوئی آئینی یا قانونی مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت تو وہی زیر بحث رہا اور یہی ہمارا موضوع تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، اس کے مسائل کے لیے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مسائل ہوں، وسائل نہ ہوں، پھر تو کام نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وسائل بڑھیں گے تو پھر مسائل کم ہوں گے، اور اس کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت جہاں پر شنگھائی تنظیم کی کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ نہ تو کوئی مظاہرہ کرے ان دنوں میں، اور نہ ہی ان دنوں میں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل کا مسئلہ کوئی چھیڑے، تاکہ قوم ایک یکجہتی دکھا سکے، اور جب وہ لوگ صبح کانفرنس میں جائے تو ان کے سامنے جو خبر ہو وہ یکجہتی کی ہو، تنازعات کی نہ ہو، جس سے کہ ان کا اعتماد بحال ہوگا اور پاکستانی معیشت میں وہ ہمارا تعاون کر سکیں۔ اچھا مولانا صاحب، 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے تو نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر یہ سود جو ہے 3 سال کی اجازت کیوں دے دی گئی؟ فوری خاتمہ؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ کورٹ نے چونکہ 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جب واپس اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے اب آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھولنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کی ہیں تو ہم بھی اچھی بات کریں۔ بیبی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ عمر ہو گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی میسج کو جو ہے وہ پاکستان میں گنجائش ہے کہ پکڑ دکڑ کی سیاست سے اپنی مرضی۔ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں ایک دفعہ، بس وہی کافی ہے میرا۔ حضرت کے پی کے اور اپنا بلوچستان دونوں کے اندر جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس دوران جو ہے علی امین گنڈا پورا نے اس نے بھی اپنا دوبارہ احتجاج کا نعرہ لگا دیا، کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں۔ پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا، یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے، اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا، یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے۔ تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی۔ خیر، تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی، اور آپ نے دیکھا
کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے، ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں، تو ٹریفک بھی نہیں رکی ہمارے تو تمام مظاہروں میں. تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی ہونی چاہیے. سیاسی طور پہ آپ اندیش ہے یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات. ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں. رانا ثناءاللہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا. میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، میرا عدالتوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ بہت شکریہ. تو سوچتا ہوں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان وطن پر قربان. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ رات ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ. خارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایف سی کے 10 جوان شہید، 3 زخمی ہو گئے. شہید جوانوں نے جانیں نچھاور کر کے خوارجی دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنایا. شہید ہونے والے ایف سی کے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان، 4 جوانوں کا تعلق کرک سے تھا. شہداء میں نائب صوبیدار محمد جان، نائک عارف، لانس نائک سعید الرحمان، سپاہی اخوان زادہ، سپاہی حضرت اللہ شامل، جبکہ سپاہی مشتاق، سپاہی عبدالصمد، سپاہی عمران، سپاہی بصیر اور سپاہی مہتاب نے جام شہادت نوش کیا. زخمی ایف سی اہلکار نائک حمزہ، سپاہی حسن اور سپاہی صابر ایوب علاج کے لیے سی ایم ایچ اسپتال ڈی آئی خان منتقل کر دیے گئے ہیں. افسوسناک خبر ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان وطن پر قربان ہو گئے. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ رات ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ. خارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایف سی کے 10 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل، نہایت ناخوشگوار واقعہ ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں درندہ نظام ایف سی چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی میں ہتھیاری پر حملہ کیا گیا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے 10 جوان جو ہیں انہوں نے شہادت نوش کی ہے اور دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جن میں 3 اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں. شہید جوانوں کی جانب سے اپنی جان نچھاور کر کے خارجی دہشت گردوں کے چیک پوسٹ پر حملہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے. ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے شہید ہونے والے ایف سی کے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان جبکہ 4 کا تعلق ضلع کرک سے ہے. شہداء میں نائب صوبیدار محمد جان، نائک عارف، لانس نائک سعید الرحمان، سپاہی اخوان زادہ اور سپاہی حضرت اللہ شامل ہیں. ساتھ ہی ساتھ سپاہی مشتاق. عادل، بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اطہر مین اللہ ریفرنس میں شریک نہ ہوئے. فل کورٹ ریفرنس میں نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، 2 ایڈ ہاک اور 2 شرعی عدالت کے ججز سمیت 16 ججز کی شرکت. جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث مکہ میں ہیں. نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے خطاب میں کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھا. چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے کردار ادا کیا، فوری طور پر دور دراز عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. ریفرنس میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ ہیں. اپنے دور میں بار اور بینچ سے بہت کچھ سیکھا. میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی. ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ دوست ناراض ہیں کیونکہ آپ نے مارگلا ہل سے متعلق فیصلہ دیا. میں نے کہا جانوروں کا بھی ایک گھر ہے، ماحولیات پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے. بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی. میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے ہی والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں،
उनका भी तो हमें खालिक है, ये तो उनका घर है, हमने उनके घर में दाखिल हो गए। तो ये माहौलियात एक बहुत अहम मौजू है और इस पे हम सबको तवज्जो देना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से बहुत कुछ सीखा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। चीफ जस्टिस के एजाज़ में ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि ज़ाती खर्च पर है। On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. Happy that you are leaving in good health. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. But mind you, if you in any way provoke him, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Let me tell you, the experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. जस्टिस याहिया आफरीदी कल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल जारी। तकरीब हल्फ बर्दारी कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे भी जारी। माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। चीफ जस्टिस का बुनियादी फ़र्ज शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया का एहतराम कराने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए और साथ ही साथ अदलिया का दिफा करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया को कमज़ोर करने के लिए ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश भी की है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का मतन।